بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 23 مارچ پاکستان ریزولوشن ڈے یا 14 اگست یوم آزادی۔ عام طور پہ اس مسئلے سے متعلق سوالات ہوتے ہیں کہ دینی حوالے سے ان دنوں کو ہم جو سیلیبریٹ کرتے ہیں جائز ہے یا نہیں ہے۔ علماء کرام کے موقفات بھی سامنے آتے ہیں۔ بعض علماء اس کو جائز قرار دیتے ہیں قرآن کی آیت کے مطابق کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ اللہ کے دن یاد کرائیں، تو یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، ان دنوں کے اندر ہمیں ملی ہے۔ اچھا، ایک علماء کا طبقہ ایسا ہے کہ جو ان دنوں کی سیلیبریشن کو جائز قرار نہیں دے گا بلکہ اشد درجے کی بدعت قرار دے گا۔ تو یہ دو موقف ہمارے یہاں چلتے ہیں ان دنوں کے حوالے سے۔ سب کی عزت ہے، ہر وہ عالم جو اہل ہے اور قرآن و سنت سے استدلال کر کے کسی موقف کو چنتا ہے، سب کی عزت کی جائے۔ جس کو دلیل میں جو موقف اچھا لگے، بہتر لگے، اس پر عمل کرے، بس یہ ہمارے دین کا حسن ہے۔ اس پہ میرا ذاتی نقطہ نظر ایسے ہے کہ جس کو سمجھ میں آئے تو عمل کر لیجئے گا، نہ سمجھ میں آیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جو بھی دن ہمارے یہاں 23 مارچ کا منایا جاتا ہے پاکستان ریزولوشن ڈے کے حوالے سے، یا 14 اگست یوم آزادی کے حوالے سے، یاد رکھیے گا اگر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو دیکھوں، قرآن کے مزاج کو دیکھوں، تو ان دنوں کو منانے میں مجھے کہیں نہ کہیں شرمندگی کا احساس ہوگا، مجھے ایسا لگتا ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ نے اپنی سوچ کو محدود کر دینا ہے تو ان دنوں کی سیلیبریشن آپ کریں، جو ہمارے یہاں دنیا میں ایک رواج بن چکا ہے۔ لیکن اگر آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کو سمجھ جائیں، اس قرآن کے مزاج کو سمجھ جائیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو صحابہ کو ایک مشن دیا اس مشن کو سمجھ جائیں، تو 14 اگست یوم آزادی منانا یا یہ ریزولوشن ڈے جو ہم سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، یہ کہیں نہ کہیں شرمندگی کا باعث بنے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آرام سے سمجھیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اندر آپ غور کریں، بہت سے موقع ایسے آئے ہیں کہ جس میں جنگیں ہوئی ہیں، جہاد ہوئے ہیں اور اللہ نے کامیابیاں دی ہیں اور فتح ہوئے ہیں، شہر فتح ہوئے ہیں، ملک فتح ہوئے ہیں، کفر و شرک کا خاتمہ ہوا ہے۔ دیکھیے گا بدر آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے فتح عطا فرمائی، تعداد مسلمانوں کی کم تھی، وہاں تو تعداد بھی زیادہ تھی، اللہ نے فتح سے نواز دیا۔ احزاب آیا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سرخرو کیا۔ اس کے علاوہ حدیبیہ آیا تو صلح حدیبیہ اتنا بڑا اقدام تھا کہ جو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف ہے اس پر مخفی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد فتح مکہ ہوا، قرآن کی آیات تک نازل ہو گئیں کہ اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے آپ کو ایک بڑی عظیم فتح سے نواز دیا، اور فتح سے نوازا۔ اللہ نے قرآن میں بشارت دی کہ ہم نے آپ کو فتح سے نوازا۔ پھر فتح مکہ ہوا، اور فتح مکہ کے اندر آزادی ہو گئی، کفر و شرک کا خاتمہ ہو گیا، مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا، پورا ملک حجاز مسلمانوں کی حکمرانی قائم ہو گئی اس کے اندر۔ اور یہ ساری جو چیزیں میں نے آپ کو بیان کی اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں ہوئی ہیں۔ لیکن سمجھنے والی بات یہ کہ بدر میں اللہ نے کامیابی دی، احزاب میں کامیابیاں ہوئی، صلح حدیبیہ کے معاملات ہوئے، خیبر میں اللہ نے کامیابیاں دیں، فتح مکہ بھی ہو گیا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی بھی ان چیزوں کے اندر کسی ایک دن کو سیلیبریٹ کبھی نہیں کیا، نہ صحابہ میں سنت جاری کروائی۔ صلح حدیبیہ ہوا، قرارداد حدیبیہ ریزولوشن ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو سیلیبریٹ کرنے کی سنت قائم نہیں کی کہ ہر سال صلح حدیبیہ جو سبب بنا تھا آگے فتح مکہ کے لیے، اس کو سیلیبریٹ کیا جائے۔ فتح مکہ ہوا، اتنی بڑی کامیابی تھی، لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے قرآن پاک میں جو بشارت دی، مستقبل کی خبر دی، وہ سامنے سچ ثابت ہوئی، مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا، آزادی ہو گئی، مکہ کفار سے چھن گیا، مسلمانوں کے قبضے کے اندر آیا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ سنت جاری نہیں کی کہ فتح مکہ میں یوم آزادی مکہ کا دن سیلیبریٹ کیا جائے، یہ سنت جاری نہیں کی اللہ کے نبی علیہ السلام۔ پھر اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ اللہ کی طرف سے جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے گی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو آپ دیکھیں گے کہ جوک در جوک مسلمان اس فتح کے بعد اسلام میں داخل ہوتے چلے جائیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اللہ کی حمد و ثنا کرو، عبادت کرو، استغفار کرو، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ تو اس فتح کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ اللہ کی عبادت کا حکم دیا، اللہ سے استغفار کا حکم دیا۔ لیکن اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ایک رسم بنا لینا سالانہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہ یہ سنت جاری کی، نہ صحابہ نے اس پر عمل کیا۔ پھر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد غور کیجیے گا، صحابہ کرام نے جہاد کا سلسلہ آگے بڑھایا، مزید ممالک فتح ہوئے، شام فتح ہو گیا، دیگر ممالک فتح ہوئے، فلسطین فتح ہوا، جس ملک کو مسلمانوں نے آزاد کیا،
صحابہ کرام تربیت یافتہ تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے. کسی ایک صحابی نے کسی دن کو کسی ملک کے یوم آزادی کا دن نہیں سیلیبریٹ کیا, نہ یہ رسم جاری کی. کسی صحابی نے اس طرز پر عمل نہیں کیا. یہ آج ہمارے اس دنیا کا ایک بالکل مزاج ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایسے ایام کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, لیکن میں آپ کو سنت کا مزاج بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ ہوا, آزادی مکہ کے نام سے کوئی سیلیبریشن نہیں کی, نہ سالانہ نہ کوئی سیلیبریشن ہوئی. اسی طرح صحابہ نے دیگر ملک ممالک کو آزاد کیا, اللہ نے ان کے ذریعے سے آزاد کروایا, فتح دلوائی, لیکن کسی نے سنت کو جاری نہیں کیا. اور اس کی وجہ یہ, اس حکمت کو ذہن میں رکھ لیجئے گا. 2 چیزیں میں بیان کروں گا. پہلی بات یہ کہ مسلمان اور دین اسلام, اللہ نے فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ ان الحکم الا للہ, اس کا مشن یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اللہ کا حکم جاری ہو اور پوری دنیا کے اندر اسلام کا غلبہ ہو. اگر میں ایک ملک کو آزاد کر کے اور اس کی سیلیبریشن کے اندر میں ساری زندگی بس مشغول ہو جاؤں کہ اللہ نے میرے کو دیا, بس میں اسی کے اندر ہی خوش ہوں, وہ مشن کہاں چلا گیا؟ مشن تو ختم ہو گیا. تو آپ تو اسی دائرے کے اندر محدود ہو گئے, بلکہ اس دائرے کو اللہ نے وسیع کیا ہے کہ آپ نے آگے جانا ہے, دیگر لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی ہے, مسلمان کرنا ہے, ان کے دلوں میں ایمان کا نور جگمگائے, وہاں پر بھی اللہ کا حکم جاری ہو جائے اور اللہ کی حکمرانی پوری دنیا پر ہو, غالب ہو اللہ کے احکامات کی حکمرانی. یہ مشن ہے, اور اس مشن کے تحت جو چلتا ہے وہ ایک آدھ ملک کی آزادی کے اوپر وہ سیلیبریشن منا کر اپنے آپ کو اپنی روح راضی نہیں کر رہا ہوتا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں حکمرانی قائم ہوئی, کوئی سیلیبریشن نہیں کی آزادی مدینہ کے نام سے. فتح بدر فتح ہوا, کوئی سیلیبریشن نہ ہوئی. عذاب ہوا, حدیبیہ ہوئی, کوئی صلح حدیبیہ کی ریزولوشن تھی اس کے اوپر سیلیبریشن نہیں ہوئی. کوئی سالانہ رسم نہیں ڈالی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ اس پر سیلیبریٹ کیا جائے. فتح مکہ پر بھی نہ ہو. اور نمبر 2, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز کو جاری کیا وہ یہ کہ پوری امت مسلمہ کو قومیت سے نکال کر ملت کے اندر بائنڈ کر دیا تھا. اگر میں آج دوبارہ قومیت کے نام کے اوپر کہ میری قوم کا یہ آزادی کا دن ہے, قوم اپنے اندر قومیت اتنی زیادہ میں نے ڈال دی کہ آج اگر پاکستان ہے, مثال سمجھیے گا, اس کا کسی مسلم ممالک کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہو جائیں تو میں قومیت کی بنیاد پر پاکستان کو ترجیح دوں گا اور اس سے نفرت کروں گا, چاہے وہ مسلم ممالک ہو. میں اپنی قوم کی مفادات کو ترجیح دے دوں گا, ملت کے مفاد کو میں بھول جاؤں گا. اور اس کی وجہ یہ کہ میں نے ان سیلیبریشنز کے ذریعے سے ایک قومیت کا مادہ اپنے دل کے اندر ڈال دیا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس چیز کو جاری نہیں کرنا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی تربیت یہ تھی کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. پوری دنیا میں رہنے والا کوئی مسلم کہیں پر بھی ہو, ایک جسم کی مانند ہے, ایک جسم کی مانند ہے. چاہے وہ پاکستان کا مسلم ہو, وہ ہندوستان کا مسلم ہو, افغانستان کا مسلم ہو, سعودی عربیہ کا مسلم ہو, جو مسلمان ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے. اور ایک جب جسم کی مانند ہے وہ قومیت کی بنیاد کے اوپر ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے نفرت نہیں کرے گا, وہ محبت کرے گا. لہذا قومیت کا عنصر کبھی کبھی اتنا غالب آ جاتا ہے کہ ہم اس ملت کے تصور کو بھول جاتے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے قائم کیا. اور یہ جو سیلیبریشنز ہیں ہمارے یہاں آزادی کے دن کے, یہ کہیں نہ کہیں اس قومیت کے مادے کو اس ملت کی حکمت اور روحانیت کے اوپر غالب کر دیتا ہے, جس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہم دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم اسی پر خوش ہیں کہ پاکستان آزاد ہو گیا, ہم ایک آزاد ملک ہیں. ہم نے اپنے آپ کو پاکستان آزاد کر کے آزاد سمجھ لیا, بس یہ پرابلم ہے. اور دین کا منشا یہ ہے لیظہرہ علی الدین کلہ, کہ پوری روئے زمین پر مسلمانوں کے ایک اسٹرگل ہو اور اس اسٹرگل کے نتیجے کے اندر پوری دنیا پر حکمرانی اللہ کے احکامات کی ہو. یہ ایک مشن ہے, اور میں ایک ٹکڑا زمین کو آزاد کر کے اسی پر راضی ہو گیا. لہٰذا یہ جو دن ہے یوم آزادی کا منانا, یا کئی علماء اس کا جواز دیتے ہیں, لیکن ہمارا نقطہ نظر اس پر یہی ہے کہ جو روح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ملت کی رکھی تھی, اور جو روح ہمارے دین اسلام کی, جو سنت کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے جاری کی تھی, یہ اس سے کہیں نہ کہیں متعارض ہے اس فلسفے سے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے رکھا تھا. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق دے. لیکن میں بالکل, میرا مزاج ویسا نہیں ہے کہ اگر کوئی بھی اہل ہے, عالم دین ہے, وہ کسی نقطہ نظر کا حامل ہو تو میں اپنے نقطہ نظر کی بنیاد پر اس کو گمراہ بولوں یا بدمزہ بول دوں یا بدعتی بول دوں. میرا ایسا مزاج نہیں ہے. اور الحمدللہ آپ ہمارے کلپ سن کے جو سننے والے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ جہاں پر تحقیق کا تعلق ہے وہاں پر کسی ایک موقف کو جو چنتا ہے دلیل کی بنیاد پر, وہ اس پر عمل کرے, لوگوں کو کنونس کرے. کوئی عالم دین کسی دوسرے موقف کے اوپر یا دلیل سے اس کو برا بلا نہ کہے, اس پر عمل کرنے والوں کو بھی برا بلا نہ کہے. جزاک اللہ خیرہ.